السلام علیکم۔ یہ سعید انور جن باتوں کی نشاندہی کر رہے ہیں، جن گناہوں کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے یہ گناہ چھوڑنے، لیکن سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جس کے اندر یہ سعید انور بھی مبتلا ہیں، اور جنید جمشید بھی اسی شرک کے اوپر قائم رہے ہیں پوری زندگی۔ اصل میں طارق جمیل نے ان کو مروا دیا کہ شرک کے اندر پھنسا کے ان کو جنت کے لالچ دیے۔ تو یہ تبلیغی جماعت کے اندر جو شرک ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ فضائل اعمال اٹھا کر دیکھیں، فضائل صدقات دیکھیں، جتنے بھی ان کے یہ تبلیغی نصاب ہے پورا، جس کو فضائل اعمال کہتے ہیں، اس کے اندر بے شمار شرکیہ واقعات ہیں۔ اسی طرح جنید جمشید کو میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ تبلیغی جماعت کے اندر آنے کے بعد بھی وہ کتنی شرکیہ نعتیں پڑھتے رہے ہیں اور شرکیہ گفتگو کرتے رہے ہیں، اور ان کے عقیدے ہیں کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال نبی علیہ السلام کے ہاں پیش ہوتے ہیں، جی صلاۃ والسلام کے یا دوسرے اعمال۔ یہ دیوبندیوں کا پکا عقیدہ ہے، بریلویوں کا تو ہے ہی ہے، شیعوں کا بھی ہے، اور اہل حدیثوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ قبر کے اوپر آگے پڑھو تو سنتے ہیں، وہ دور سے پہنچایا جاتا ہے۔ یہ دو شرک ان کے اندر بھی ہے۔ تو اللہ کے بندو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ جب تک عقیدے کے اندر تم توحید نہیں لے کے آؤ گے، تو یہ باقی گناہوں سے اگر تم نے چھٹکارا پا بھی لیا، جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ نگاہوں کی چوری اور کانوں کا برا چیزیں سننا اور دوسری چیزیں ماپ تول کے اندر کمی کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ گناہ ہیں اور ان سے بھی بچنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شرک جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، قتل سے بڑا، چوری سے بڑا، سود سے بڑا، بدکاری سے بڑا گناہ ہے، اس کے اندر یہ لت پاتے ہیں، چاہے یہ سعید انور کریکٹر ہوں یا یہ جو جمشید جنید مرے ہیں وہ ہوں، یا ان کے ایک دو اور کریکٹر بھی اس تبلیغی جماعت کے اندر آ گئے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا، یہ بہت ہی سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے، کیونکہ تبلیغی جماعت والوں نے بڑوں بڑوں کو جناب یہ مجاور ٹائپ بنا دیا ہے، بس تبلیغی بنا دیا، لیکن کس چیز کی تبلیغ ان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تبلیغ۔ یہ تبلیغی نصاب کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، صحیح حدیث کی بات ہو رہی ہے۔ اور آپ نے کبھی نہ دیکھا ہوگا ان تبلیغی جماعت والوں کے ہاتھ کے اندر کبھی قرآن سے درس دیتے ہو، یا بخاری کی کوئی حدیث ہو، مسلم کی حدیث ہو، کتاب ان کے ہاتھوں کے اندر کبھی بھی نہیں، ہمیشہ تبلیغی نصاب ہوتا ہے جس کے اندر شرکیہ واقعات کی بھرمار ہے۔ اسی کتاب کے اندر آپ کو ملے گا کہ حضرت نے قبر سے اشرفیوں کی تھیلی پکڑا دی، حضرت نے قبر سے ہاتھ نکال کر مسافہ کیا، حضرت نے قبر کے اندر سے نکل کر اونٹ کو نہر کر دیا۔ اس طرح کے واقعات ہیں ان کی کتابوں کے اندر، شرکیہ واقعات بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو، ساری انسانیت کو ایمان خالص کرنے اور شرک اور کفر کے ایک ایک یعنی قسم کو پہچاننے اور اس سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔